تو آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، آپ کے سامنے آڈز ہیں، آپ کے سامنے ایونٹس اچھے نہیں ہو رہے ہیں، اچھی خبریں نہیں مل رہی ہیں، اپنے ایمان کم نہیں کرو، کام کو اچھے طریقے سے انجام دیتے رہو. خدا کبھی نہ کبھی رزلٹ دے گا. آج نہیں دے گا تو کل دے گا، کل نہیں ہوا تو قیامت کے دن دے گا، لیکن خدا ضائع نہیں ہونے دے گا. جنگ خندق ہوئی، مسلمان بہت ویکنس میں تھے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ویکنس کافی زیادہ تھی، ٹرو ویکنس تھی. ہر ایک گروپ کو 9 10 آدمیوں کے گروپ بنے ہوئے تھے، اور سب کو کہا تھا کہ آپ نے ٹرنچ کھودنی ہے. پورے مدینے کے اطراف میں ٹرنچ کھودی گئی تھی. تو ایک 9 آدمیوں 10 آدمیوں کا گروپ تھا، زیادہ بھی کہیں پہ ہوں گے. ان کو کہتے تھے مثلا آپ نے 10 یارڈز آپ نے کھودنا ہے. تو اس طرح گروپس کھود رہے تھے. تو ایک گروپ کھود رہا تھا، تو وہاں پہ ایک راک آ گئی بیچ میں، ایک پہاڑ چٹان آ گیا، پتھر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، بہت بڑا پتھر، پوری راک کی طرح تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اس کو نیچے سے کھود کر نکال لیتے ہیں. تو نیچے کھودتے رہے، دیکھا نہیں نکلتا، بہت بڑا ہے. اور وہ ایسا تھا کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو ٹرنچ کا فائدہ نہیں، اسی کے اوپر سے ہو کے کوئی آ جائے گا پھر. تو مسلمان نے بڑی کوشش کی، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا. تو مسلمان بے بس ہو گئے، یعنی کچھ لوگ شاید رونے لگے کہ ہم لوگوں کے اوپر کیا وقت آ گیا، اتنے کمزور پڑ گئے. ایک پتھر ہمیں کمزوری کو احساس دلوا رہا ہے ہمیں. تو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک پتھر آ گیا اور یہ پتھر ہم سے نہیں نکل رہا. ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کیا ہوگا؟ تو ہماری پہلی ایزمپشن یہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہوگا کہ جاؤ، میں نے اس پتھر کو بد دعا دے دی، وہ ٹوٹ گیا ہوگا. نہیں کیا. کہا میں آتا ہوں. اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے، پتھر کا معائنہ کیا، دیکھا پتھر ایسی جگہ پر اس کو نکالنا ضروری ہے، اور نکلے گا بھی نہیں، چٹان ہے پوری. اس کے بعد کہا لاؤ مجھے کدال دو، میں توڑتا ہوں. میرا اپنا خیال ہے اس موقع پہ مسلمانوں کو نہیں دینی چاہیے تھی. اللہ کے نبی سے کہتے اگر توڑنی ہے تو ہم توڑیں گے پھر سے. لیکن بہرحال شاید مسلمان بہت ہی کمزور پڑ گئے ہوں گے. اللہ کے نبی نے کدال لی اور کدال ماری. واقعہ سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پتھر ٹوٹا ہوگا یا نہیں ٹوٹا ہوگا؟ نہیں ٹوٹا. اور ظاہر ہے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا، اگر ٹوٹتا تو میں آپ کو واقعی کیوں سناتا پھر. نہیں ٹوٹا ہوگا. اگر نہیں ٹوٹا ہوگا تو مسلمانوں کی ہمت کا کیا ہوا ہوگا؟ وہ تو ڈپریس ہو گئے ہوں گے کہ بھائی ہم تو مارے گئے، ہم سے نہیں ٹوٹا، معاملہ کچھ نہیں، اللہ کے نبی سے بھی نہیں ٹوٹا، یہ تو یہ شیطان نے ڈالا ہے. شاید پتہ نہیں کتنے لوگوں نے تو کیا کچھ سوچ لیا ہوگا. اللہ کے نبی نے ایک عجیب جملہ فرمایا. اس زمانے جب یہ ایونٹ ہو رہا تھا تو مکہ دنیا کی گلوبل پاور کے میپ میں کوئی پوزیشن نہیں رکھتا تھا. دنیا میں 2 گلوبل پاورز تھیں اس وقت، سپر پاورز 2 تھیں، ایک پرشیا تھی، ایک روم تھی. مکہ پاور نہیں تھی. مکہ ایک ریجنل اتھارٹی تھی، اور یہاں پہ کوئی آپ کو پتہ ہے سینٹرلائزیشن نہیں تھی، یہاں پہ ٹرائبل ایشوز تھے. تو گلوبل سینیریو میں ان کا کوئی نام نہیں تھا. گلوبل سینیریو میں 2 سپر پاورز تھیں، ایک روم اور ایک پرشیا. ایک کا سینٹر ایران تھا، دوسرے کا سینٹر ترکی میں تھا. ظاہر اس وقت کرسچنس کے ہاتھ میں تھا. اللہ کے نبی نے جب یہ سنا، جب یہ دیکھا کہ پتھر مارا کدال کے اوپر، کدال مارا پتھر کے اوپر، نہیں ٹوٹا پتھر، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب لوہے کو پتھر پہ مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان چنگاریوں کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ روم فتح ہو جائے گا. اسلام روم کو فتح کر لے گا. ابھی کوئی پوچھنے والا کیا پوچھے کہ روم تو بعد میں فتح ہوگا ہی، پتھر تو نکلے پہلے. اس کو میں کیا کہوں؟ اس کو میں کہوں گا ارادہ، اس کو میں کہوں گا یقین. اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کم نہیں ہیں، ہم صحیح ہیں. اگر ہم حق پر ہیں تو ہم اسٹرانگ ہیں. کیوں ہمیں ایسا ہے کہ ہم اسٹرانگ ہیں اگر ہم حق پر ہیں؟ کیونکہ اگر ہم حق پر ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے، پھر ہم کیوں ڈریں؟ اور یہ وہ طاقت تھی جو اللہ کے نبی کی ایمان کی طاقت تھی. وہ جب پتھر کے اوپر کدال ماری، نہیں ٹوٹا، چنگاری نکلی، کہا میں تمہارے ہاتھوں، اسلام کے ہاتھوں روم فتح ہوتا دیکھ رہا ہوں.
پھر دوبارہ کدال لیا، دوبارہ مارا، پھر بھی نہیں ٹوٹا وہ. کہا کہ ان چنگاریوں کی روشنی میں پرشیا فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں. تیسری دفعہ جب مارا تو وہ پتھر ٹوٹ گیا. لیکن میں سوچا تھا اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے مسلمان ہل چکے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اللہ کے نبی کے ایمان میں اتنی بھی کمی نہیں. یہ ایمان چاہیے. اگر ہم حق پر ہیں، ہمارا کام صحیح ہے، ہم کیوں ڈریں؟ پھر کام کرو. اگر صحیح کام کریں گے، حق کے لیے کام کریں گے، پلاننگ کے ساتھ کام کریں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. خدا کا کام ہے فتح دے. نہیں بھی ہوا، ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو تو پورا کر دیا نا. اور امام خمینی ایک بہت عجیب جملہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں ریزلٹس کے لیے رسپانسبل نہیں کیا ہے، ہمیں ایفرٹس کے لیے رسپانسبل کیا ہے. ایفرٹس کرو، کام کرو اپنا. تو آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، آپ کے سامنے آڈز ہیں، آپ کے سامنے ایونٹس اچھے نہیں ہو رہے ہیں، اچھی خبریں نہیں مل رہی ہیں، اپنے ایمان کم نہیں کرو. کام کو اچھے طریقے سے انجام دیتے رہو. خدا کبھی نہ کبھی رزلٹ دے گا. آج نہیں دے گا تو کل دے گا، کل نہیں ہوا تو قیامت کے دن دے گا. لیکن خدا ضائع نہیں ہونے دے گا. قرآن کریم میں جگہ جگہ کئی جگہ فرمایا خدا تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا. تو جو بھی یہ سوشل ایشوز کے اندر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم بہت آتی ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے ویکنس کا ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے اسٹرینتھ کا ہوتا ہے. اسٹرینتھ کا کام وقت ہوتا ہے تو ہم لوگ ایروگنٹ ہو جاتے ہیں. ویکنس کا ٹائم ہوتا ہے تو ڈپریس ہو جاتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس ایمان کی کمی کی وجہ سے. اور اس میں پھر مولا امیر المومنین کا ایک فرمان اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وہ جو ایسے فرامین امام کے جو انسان کو یاد بھی رہ جائیں. بعض تو فرمان لمبے ہوتے ہیں، انسان میرے جیسے آدمی کی عقل میں شاید نہ رہیں، یاد بھی رہ جائیں اور میننگ میں بہت خوبصورت. تو امام نے فرمایا الدہر یومان، زندگی 2 دن ہے. ایک دن تمہارے ساتھ ہے اللہ سے ڈسپوائنٹڈ، تمہارے اگینسٹ ہے. اللہ پہ امید رکھو. ایک ٹائم آئے گا تمہاری لائف میں جو تمہیں فیور کر کسی جگہ پر ہو، آپ نے صحیح کیا، ٹائم آئے گا تمہارے اگینسٹ چل رہا ہو، ڈسپوائنٹڈ مت ہو. فرمایا جس دن خدا کی طرف سے ٹائم آئے ایروگنس مت دکھاؤ. جس دن تمہارے اگینسٹ آئے